میں آپ کو ایک نصیحت سناؤں جو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کرتا ہوں، گناہ نہیں چھوٹتا میری زندگی سے، مگر چاہتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں، چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسی تعلیم دیں جو مجھے نفع دے۔ یہ ہر ایک کا پرابلم ہے۔ بہت لوگ جو چاہتے ہیں چھوڑنا اور چھوڑ نہیں سکتے، ان کا پرابلم ہے۔ اب جواب سنیے، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ سیدنا سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے میں 5 طریقے آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کر لے تو گناہ چھوٹ جائے گا۔ پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ اگر تو گناہ کا ارادہ کرنا چاہے، کبھی گناہ کی رغبت ہو اور اللہ کی معصیت، اللہ کا بارگاہ میں گناہ نافرمانی کا مرتکب ہونا چاہے، تو پھر گناہ کر، مگر اتنا حیا کر چونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کتنی بڑی بے حیائی ہوگی کہ کھائے بھی اسی کا اور غرائے بھی اسی کو، کھائے بھی اسی کا اور نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت بھی اسی کے حکم کی کرے، پھر گناہ کر، جی بھر کے کر، مگر اس کا رزق نہ کھا۔ اس نے سوال کیا فمن این آکل، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ وَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن رِزْقِهِ، زمین میں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کا رزق ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ بندے پھر اتنا حیا تو کر کہ جو تجھے صبح و شام رزق دیتا ہے تو اسی کی بغاوت کرتا ہے، اس کی رزق کا ہی حیا کر لے۔ قال لا، اس نے کہا مشکل ہے، دوسرا وظیفہ نسخہ بتائیے۔ فرمایا پھر دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جب گناہ کا تیرا ارادہ بنے، بدکاری کا، معصیت کاری کا، حرام کاری کا، نافرمانی کا جب ارادہ بنے تو پھر تو گناہ کر، جی بھر کے کر، مگر اللہ کی زمین میں کسی اس کے شہر میں نہ رہ، اس کے ملک سے باہر جا کے کر، اللہ کے ملک سے باہر جا کے کر کہ مالک اور بادشاہ جس ملک کا، جس زمین کا، جن شہروں کا ہے، رہے بھی اسی کے شہر میں، اسی کے ملک میں، اور بغاوت بھی اسی کے خلاف کرے۔ کوئی بادشاہ اس کو گوارا نہیں کرتا۔ پھر اس کا ملک چھوڑ کے ذرا باہر، حدود سے باہر جا کے کر۔ اس نے کہا اذا کان المشرق والمغرب وما بینہما لہو فأین اسکن، مشرق سے مغرب تک ساری کائنات اسی کی ملکیت اور اسی کے ملک میں ہے، پھر میں کہاں جا کے رہوں؟ ہے ہی کوئی نہیں جگہ اس کی مملکت کے بغیر۔ تو فرمایا پھر اس کا حیا کر، اس کی سلطنت میں رہتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر تیرا ارادہ گناہ کرنے کا بنے، نافرمانی اور گناہ گاری کا ارادہ بنے تو کر، جی بھر کے کر، مگر اس جگہ جا کے کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ گناہ اس جگہ کر جا کر کہ کم سے کم وہ تو نہ دیکھے، اتنا حیا تو ہو وہ نہ دیکھے۔ اس نے جواب دیا فأین اذهب واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات میں، تحت الثری، اور جو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ہر جگہ اس کے علم اور نظر میں ہے، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، اس سے تو مخفی کوئی جگہ نہیں۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں گناہ کروں اور وہ نہ دیکھے؟ تو فرمایا اتنا حیا تو کر کہ تو گناہ کر رہا ہے جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنے وظیفے ہوئے؟ انہوں نے کتنے بتائے؟ 3۔ اس نے کہا چوتھا وظیفہ یا چوتھا نسخہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ گناہ کر، لیکن جب ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت آ جائے تو پھر اس کو اتنا کہہ دینا کہ کچھ وقت کی مجھے مہلت دے دے، اخرنی حتی اتوب توبۃ نصوحا، میں عمر بھر گناہ کرتا رہا ہوں، ملک الموت کو کہنا کہ چند لمحوں کی مہلت دے دے، میری روح قبض نہ کرتا کہ میں توبہ کروں، کم سے کم